السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلنا اور ہم نے بنایا معه ساتھ اس کے اخاہ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیرا ان کا وزیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ مددگار بنایا۔ وزیرا وزرا سے ہے، وزرا بوجھ کو کہتے ہیں، تو وزیر وہ جو بوجھ اٹھانے والا ہو، یعنی آپ کے ساتھ مل کے بوجھ اٹھائے، آپ کے کام میں شریک ہو، آپ کا مددگار ہو۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ اس قوم کی طرف، الَّذِينَ جنہوں نے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کی طرف جاؤ جس نے جھٹلایا، یعنی آل فرعون کے پاس جاؤ، ان کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِیمًا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ اور قوم نوح، لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا، رسولوں کو، ایک رسول کو جھٹلایا، لیکن یہاں پہ رسولوں کو جھٹلایا اس لیے کہ جو ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا وہ تمام رسول و نبیوں کا انکار کرتا ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ لگایا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنا دیا، للناسی لوگوں کے لیے آیا نشانی، یعنی نشان عبرت لوگوں کے لیے بنا دیا، وعتدنا اور ہم نے تیار کیا للظالمین ظالموں کے لیے عذابا الیما عذاب دردناک۔ یہ جو دنیا میں ان کو سزا دی وہ غرق کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، یہ دنیا کی سزا، اور آخرت میں ان کی سزا جہنم ہے جس میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وعادم وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ وعادم وثمود اور عاد اور سمود، واصحاب الرس اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک اور بستیاں یا امتیں ان کے درمیان بہت سی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ہلاک کیا، وہ عاد ہیں، سمود ہے، کنویں والے ہیں۔ کنویں والے کون لوگ ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ قرآن حدیث سے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا ان کی تفسیر کیا ہے، یہ کون سے لوگ تھے۔ وقرون بین ذالک اور اس کے درمیان اور بھی بہت سی امتیں، کرن کے معنی ہم اثر لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، یعنی جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں دوسری نسل آ جائے تو اس کو کہیں گے کرن، تو امتیں، کئی امتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان ہم نے اور بھی ہلاک کی ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ وَكُلًّا اور ہر ایک کی، ضربنا ہم نے بیان کر دی، لہو اس کے لیے، امثال مثالیں، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، تبرنا ہم نے تباہ کر دیا، تطبیرا تباہ برباد کر دینا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بستیاں جن کے نام بیان کیے گئے ان کو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ ہلاک کر دیا، بلکہ ان کے پاس انبیاء بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، ان کو سمجھایا گیا، اتمام حجت کے بعد ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا اور بلا شبہ وہ آتے جاتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر، الَّتِی وہ جو، امطرت ان پر برسایا گیا، مطر السَّوْء بارش بری، بارش یا برساؤ برا، افلم یکونوا یرونہا کیا پھر وہ نہیں ہوتے وہ دیکھتے اس کو، بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ نہیں وہ امید رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ اس بستی سے مراد قوم لوط کی بستی سدوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے برا برساؤ کیا، یعنی پتھروں کی بارش فرمائی تھی، ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا تھا، اور یہ بستی شام اور فلسطین کے راستے میں آتی ہے۔ یہ اہل مکہ اپنے تجارتی سفر کرنے کے لیے شام اور فلسطین کے راستے سے گزرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسی راستے سے آتے جاتے ہو جہاں پر وہ بستی ہے جس پر برا برساؤ کیا گیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود یہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے، بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے ان کو۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ آپ کو بناتے پکڑتے، إِلَّا مگر، هُزُوًا مذاق۔ اللہ کے ساتھ جو بھی لفظ ہوگا نا، اللہ سے پہلے جو بھی لفظ ہو تو ہم اس کا ترجمہ نہیں میں کریں گے۔ أَهَذَا الَّذِي کیا یہ ہے وہ شخص بعث اللہ بھیجا ہے اللہ نے اس کو رسول بنا کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفر اللہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے نبوت دی ہے اور اسی کو رسول بنا کے بھیجا، مذاق کے طور پر کہتے ہیں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ ان یکادو قریب ہے، لیضلنا کہ وہ ہم کو بہکا دیتا، گمراہ کر دیتا، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ، ان صبر نہ کہ ہم صبر کرتے، علیہ اس پر۔ صبر کرنے سے مراد ہے کہ اگر ہم اپنے بتوں پر جمے نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے بتوں سے بہکا دینے لگا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے، حِینَ یَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ یعنی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اور ان کی روایتوں پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو اس پیغمبر نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ وہ اپنے شرک پر کس طرح سے جمے ہوئے ہیں اور اس پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ أَرَأَيْتَ بھلا بتلائیں تو، من اتخذ جس نے بنا رکھا ہے یا پکڑ رکھا ہے، الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش کو، افانت تکون علیہ وکیلا پھر کیا آپ اس کے نگران ہو سکتے ہیں؟ نگران سے مراد کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و فہم سے آ رہی ہیں، محض خواہش نفس کے غلام ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ہدایت پر لگا سکتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ ام تحسب کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان بے شک اکثرهم اکثر ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، اور یعقلون یا وہ سمجھتے ہیں، انہم نہیں وہ، الا مگر کالانعام چوپاؤں کی مانند، بل هم اضل بلکہ زیادہ گمراہ، سبیلا راستے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوپائے جو ہیں وہ پھر بھی عقل رکھتے ہیں، یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ چوپائے جو ہیں جانور ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا کام ہے ان کا، وہ اسی کے مطابق اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ جو کافر ہیں، منکرین ہیں، مشرکین ہیں، یہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے تو دوسرے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔